بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پیج میں اردو یا انگلش ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، فونٹ سائز کم یا زیادہ کرتے ہیں، فونٹ کلر چینج کرتے ہیں، فونٹ کے مختلف عربی اور اردو سٹائل انتخاب کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردو یا انگلش ٹیکسٹ کن طریقوں سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ تیسرے میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کر کے بارڈر کلر، بارڈر پیٹرن، بارڈر کی چوڑائی سیٹ کرتے ہیں اور کالم بناتے ہیں، بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کرتے ہیں، اور نمبر 4 میں ہم بتائیں گے کہ ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، LS چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اب ناظرین ہم سلیکشن کا کام شروع کرتے ہیں۔ ان پیج میں اردو میں لکھنے کے بعد یا عربی میں یا انگلش میں اس ٹیکسٹ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم نے ان پیج کھولنا ہے۔ ان پیج میں یا لکھتے ہیں یا کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کو سکھانا ہے کہ کس طرح سلیکٹ کر کے سارا ٹیکسٹ کس طرح، اور اس کا کسی حصے کو ٹیکسٹ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں، یا ٹیکسٹ باکس کو کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو سمجھائیں گے۔ اور ضروری یہ ہے کہ ہم واضح الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ قلم کاغذ اپنے پاس رکھ کے کچھ باتیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان پیج کھولنا ہے۔ ان پیج کھولتے ہیں، اس میں اردو ہم لکھنا ہے یا کہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں ہم اس کو۔ سب سے پہلے آپ کو کم نظر آ رہا ہے، اس کو F8 دبائیں۔ F8 دبا کے پیج بڑا ہو جائے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے نکال دیا۔ اب اس ٹیکسٹ کو یا انگلش ہو یا اردو ہو یا عربی ہو، جو بھی ہو، اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے آپ کو سکھانا ہے کہ سارا ٹیکسٹ جو ہے نا، جتنے بھی پیجز ہے، جتنی بھی لائن ہے، اس کو کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں۔ 3 طریقوں سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ ایک یہ کہ بائیں ہاتھ سب سے اوپر ایڈٹ میں جائیں، ایڈٹ کا بٹن یہ دیکھیں، ایڈٹ میں نے دبا دیا۔ اس میں نیچے آ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ آل۔ سلیکٹ آل دبائیں، یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، دوبارہ ان سلیکٹ کریں۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کرسر ہو، جس پیج میں بھی کرسر ہو، آپ نے کنٹرول A دبائیں، کنٹرول دبا کے A دبائیں، پھر بھی سلیکٹ ہو جائے گا سارا ٹیکسٹ۔ سب سے آسان طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ سارا ٹیکسٹ جو نا، جتنے پیجز ہے، جتنے لائنز ہے، اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ آپ کے لیے کہ اسی پیج میں، جس پیج میں بھی آپ رائٹ کلک کریں گے، رائٹ کلک کر کے دیکھو میں نے کر لیا، رائٹ کلک کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ آل، سلیکٹ آل دبائیں گے، یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ 3 طریقے ہیں سلیکٹ آل کرنے کے، تمام ٹیکسٹ، انگلش ٹیکسٹ یا اردو ٹیکسٹ یا عربی ٹیکسٹ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فونٹ سائز اگر چینج کرنا ہے تو یہاں اوپر جا کے، یہ دیکھو اوپر جا کے یہاں اوپر خانہ ہے، یہ دائیں ہاتھ سے سب سے اوپر، دائیں ہاتھ سے دوسرا خانہ، یہاں کھول کے آپ نے یہ ٹیکسٹ بڑا چھوٹا کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھیں 24 میں نے کر دیا، یہ دیکھیں دوبارہ میں نے 14 کر لیا۔ یہ اب کلر چینج کرنا ہے تو اس کے دوسرا اور تیسرا اور چوتھے خانے میں نچلا خانہ، اس میں آپ نے دبائنے نکالیں گے، یہاں پہ ریڈ کلر کرنا ہے تو یہ ریڈ ہو جائے گا سارا۔ اگر آپ نے دوبارہ کنٹرول A سیلیکٹ کر کے اس کو گرین کرنا ہے، یہ گرین ہو جائے گا، یہ گرین ہو جائے گا۔ اسی طرح جناب اس کو اگر فونٹ سائز، فونٹ کو جو نا، فونٹ سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے، اس کو عربی میں کرنا ہے، یہ اردو میں ہے، دیکھیں میں نے بلیک کر دیا اس کو، یہ اردو میں ہے۔ اس کو آپ نے عربی میں کرنا ہے، عربی میں، یا آپ نے بطول میں کرنا ہے، بطول بھی عربی ہے، یہ دیکھیں عربی ہو گیا، عربی رائٹنگ ہوگا آ گئی۔ ٹھیک ہے جناب علی، یا کہ اگر بطول کے علاوہ عربی میں جو نا فیروز بھی ہے، فیروز بھی کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں ان میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں فیروز ہو گیا، کچھ لوگ فیروز پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ بطول پسند کرتے ہیں عربی میں۔ یہ سیلیکٹ کر کے، سیلیکٹ آل کر کے آپ نے فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے عربی، اردو میں وغیرہ میں، یا کہ فونٹ سائز چینج کرنا ہے، یا کہ چینج کرنا ہے، یا کہ کلر چینج کرنا ہے، یہاں اوپر سے کریں گے۔
اگر آپ سائز چیک کرنا ہے، فونٹ سائز کنٹرول اے سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں اوپر دوسرے خانے سے، دائیں ہاتھ سے دوسرے خانے سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر بڑا کرنا ہے کنٹرول F10 دبائیں، یہ دیکھیں ایک، اگلا، دوسرا، تیسرا، کنٹرول F10۔ اگر اس کو چھوٹا کرنا ہے کنٹرول F9 دبائیں، کنٹرول F9، یہ دیکھیں چھوٹا کر رہا ہوں میں، یہ دیکھیں کنٹرول F9 سیلیکٹ کر کے کنٹرول دبا کے F9 دبانا ہے، یہ دیکھیں کنٹرول دبا کے F9 دبانا ہے، یہ دیکھیں ہر مرتبہ ایک نمبر کم ہوگا، یہ دیکھیں 12 نمبر ہے، اب 13 ہو گیا، اب F10 کر دیا میں نے، کنٹرول F10، 14، 15، 16، یہ ہو گیا ناظرین، یہ سلیکٹ آل تمام ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ۔ اب اگر آپ ان ٹیکسٹ میں سے دیکھیں سب سے پہلے اپنے بلیک کرنا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے، بلیک کر کے F8 دبانا ہے تاکہ پیج بھی بڑا ہو، بلیک بھی ہو، آپ کو نظر آئے۔ اس کو دوبارہ نوری نستعلیق یا اردو میں کرنا ہے آپ کی آسانی کے لیے، یہ دیکھیں نوری نستعلیق اردو میں ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں پیج آپ کو نظر نہیں آ رہا، اب F8 دبائیں، F8 دبائیں گے پیج بڑا ہو جائے گا، اب آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس کو کسی ایک حصے کو اگر سیلیکٹ کرنا ہو، وہ کس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں؟ سیلیکٹ آل تو کنٹرول اے دبائیں گے، یا رائٹ کلک کر کے سیلیکٹ آل دبائیں گے، یا ایڈٹ میں جا کے سیلیکٹ آل دبائیں گے۔ اگر چند لائن یا چند پیجز یا مخصوص جگہ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ بطور مثال ہم نے تیسری لائن کے درمیانی حصے سے لے کے 7ویں لائن کے درمیانی حصے تک ہم نے کرنا ہے۔ تیسری لائن کے درمیانی حصے سے 7ویں لائن کے درمیانی حصے تک ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تیسری لائن کے درمیانی حصے میں کلک کر کے کرسر لے جائیں، کرسر لے گیا، یہ دیکھو کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ کرسر نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ آ جائیں 7ویں لائن کے درمیانی حصے میں شفٹ دبا کے کلک کریں۔ کیا کرنا ہے؟ شفٹ دبا کے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں میں نے 7ویں لائن کے درمیانی حصے میں شفٹ دبا کے کلک کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جناب، یہ لو تیسری لائن کے درمیانی حصے سے 7ویں لائن کے درمیانی حصے تک کرسر وہاں پہ تھا، یہاں پہ میں نے شفٹ دبا کے کلک کیا، یہ سیلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، کلر چینج کرنا ہے، فونٹ چینج کرنا ہے، فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے، چھوٹا بڑا کرنا ہے، کمی بیشی کرنی ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے۔ یہ دیکھیں بطور مثال یہاں پہ یہ پیراگراف ہے، یہ پیراگراف 4 سے لے کر پورا پیراگراف 4 اور 5 کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں 4 میں کرسر لے جائیں، پھر 5 کے آخر میں درمیانی حصے میں آپ نے شفٹ دبا کے کلک کرنا ہے، دیکھیں شفٹ میں نے دبا دیا، کلک کر دیا، یہ دیکھو سیلیکٹ ہو گیا۔ پھر اس کو آپ کی مرضی ریڈ کرنا ہے، یہ دیکھو ریڈ ہو گیا، بلو کرنا ہے، بلو ہو گیا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے کرسر لے جا کے 4 سے لے کے اس طرح ڈریگ کر کے کھینچ کے لے جائیں گے وہاں جہاں سیلیکٹ کرنا ہے، یہ اس طرح بھی سیلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سلیکشن ہو گئی ہے ٹیکسٹ کی۔ اب آپ کو سکھائیں گے کہ ٹیکسٹ باکس کو کس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر سیلیکٹ آل کریں گے، جتنے پیجز ہو، 10 پیجز، 20 پیجز، 30 پیجز، جتنے بھی سیلیکٹ آل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے F7 دبائے پیج چھوٹا ہو جائے تاکہ آپ کو ٹیکسٹ باکس میں لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ یہ دیکھیں جناب علی، یہ F7 میں نے دبایا ہے، یہ پیج چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب آپ ٹیکسٹ باکس جو نا سب سے بائیں ہاتھ سب سے اوپر تیر کا نشان ہے سلیکشن کی، تیر کا نشان دبا کے آگے آئیں گے، 1 2 3 4 5 6 چھٹا خانے میں یہ عین لکھا ہوا ہے، ٹیکسٹ باکس کا ہوا ہے، ٹیکسٹ باکس آئیکن ہے، اس کو آپ نے دبا کے اس کو یہاں ڈریگ کرنا ہے۔ یہ دیکھو ٹیکسٹ باکس میں کھینچ رہا ہوں، بنا رہا ہوں میں، یہ دیکھو ٹیکسٹ باکس میں نے بنا لیا، یہ ٹیکسٹ باکس میں نے لگا لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کو میں بارڈر دیتا ہوں، ایک مرتبہ یہ تیر سلیکشن تیر سب سے اوپر بائیں ہاتھ سب سے اوپر تیر کو کلک کر کے اس کو ایک مرتبہ کلک کرنا ہے، یہ دیکھو سلیکٹ ہو گیا، یہ ٹیکسٹ باکس سلیکٹ ہو گیا۔ یہ تقریباً جو نا کتنے 6 7 8 نشان لگ گئے، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب اس پر میں نے ڈبل کلک کرنا ہے، اس کو بارڈر لگانا ہے، یا ڈبل کلک کرنا ہے سلیکٹ بارڈر لگانے کے لیے، یا کہ فارمیٹ میں جا کے آبجیکٹ دبانا ہے۔
یا یہ کہ فارمیٹ میں جا کے یہ کہ بائیں ہاتھ چوتھا بٹن ہے فارمیٹ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آبجیکٹ، یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں آبجیکٹ دبانا ہے۔ یہ دیکھو یہ باکس ڈائلاگ باکس آ گیا، یہاں پہ آپ نے اس کے لیے بارڈر لگانا ہے۔ بارڈر میں یہاں نان ہے، نان کو اس کو بارڈر لگانا ہے۔ یہاں 1 PT ہے، 1 PT کو 4 PT کرنا ہے، 4 PT کرنا ہے۔ کلر بھی چلو چینج کرے کہ بلیک رہنے دو یا بلو کر دو یا یلو کر دو، جو بھی کر دو آپ نے کرنا۔ میں نے بلو کر دیا، یہ گرین کر دیا، چلو گرین کر دیا، 4 PT گرین، یہاں پہ نان کو سلیکٹ کر دیا لائن۔ یہ دیکھیں یہ بارڈر لگ گیا جناب۔ اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اردو، یہ دیکھیں کرسر آ گیا، کرسر اردو لکھنا ہے یا اردو کاپی پیسٹ کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں تاکہ آسانی سے ٹائم ضائع نہ ہو آپ کا۔ یہ دیکھیں کاپی پیسٹ کر دیا، یہ گرین کلر ہے، اس کو چینج کرنا ہے، تھوڑا سا آپ کو نظر آئے آپ کو واضح، یہ بلو کر لیا میں نے، یہ بلو کلر ہے۔ اس کو پیج آپ کو نظر نہیں آ رہا، F8 دبانا ہے میں نے، F8 دبا کے پیج بڑا ہو جائے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھو نظر آ گیا، یہ ٹیکسٹ باکس کے اندر آپ نے یہ ٹیکسٹ میں لکھ دیا، آپ نے اس کی سلیکشن کرنی ہے، آپ نے تھوڑا سا اس ٹیکسٹ کو اور بھی بڑھانا ہے، اور بھی زیادہ لکھنا ہے، اردو لکھنی ہے یا اردو کاپی پیسٹ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جناب عالی، اب اگر آپ سلیکٹ آل کرنا چاہتے ہیں، اسی ٹیکسٹ باکس کے اندر صرف جو کچھ ہے وہی سلیکٹ آل ہوگا، باقی پیجز میں سلیکٹ نہیں ہوں گے۔ اگر ٹیکسٹ باکس کے اندر آپ سلیکٹ آل کرتے ہیں، صرف ٹیکسٹ باکس کے اندر جو نا سارا سلیکٹ ہو جائے گا، باقی پیجز میں سلیکٹ نہیں ہوگا۔ اگر ٹیکسٹ باکس نہیں ہوگا، باقی سارے پیجز چاہے 20 پیجز ہو، سارے سلیکٹ ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سلیکٹ آل کا طریقہ میں نے کہا تھا کہ ایک ایڈٹ میں جا کے سلیکٹ آل دبائیں، یہ سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا یہ کہ آپ نے کنٹرول A دبانا ہے، کنٹرول A یہ دبا دیا، یہ بھی سلیکٹ ہو گیا جناب۔ اب آپ کی مرضی، کلر چینج کرو، فونٹ چینج کرو، فونٹ سٹائل چینج کرو، جو بھی کرنا ہے۔ اب آسان ترین طریقہ یہ ہے ناظرین کہ سلیکٹ آل کس طرح کرنا ہے، رائٹ کلک کریں گے، رائٹ کلک میں یہاں سلیکٹ آل آ جائے گا، یہ دیکھیں سلیکٹ ہو گیا۔ یہ ٹیکسٹ کے اندر جو ٹیکسٹ باکس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب رہی بات ٹیکسٹ باکس کی سلیکشن کی، ٹیکسٹ باکس سب سے اوپر بائیں ہاتھ تیر کا نشان دبا کے ایک کلک کر کے ٹیکسٹ باکس پہ ایک کلک کر کے وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب ایرو کی سے اس ٹیکسٹ باکس کو نیچے بھی لا سکتے ہیں، یہ دیکھو نیچے بھی لا سکتے ہیں، اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، پھر دائیں بھی لے جا سکتے ہیں ایرو کی سے، اور بائیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب اسی طرح جو نا یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں، اس کو کاپی کر کے کسی اور پیج پہ پیسٹ کرنا ہے، یا کٹ پیسٹ کرنا ہے، کٹ کر کے پیسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارڈر وغیرہ اس کی بارڈر وغیرہ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ نے فارمیٹ میں جا کے آبجیکٹ دبائیں گے، یہ ڈائلاگ باکس آ جائے گا۔ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اسی ٹیکسٹ باکس پر آپ ڈبل کلک کریں گے، ڈبل کلک کر کے پھر بھی وہی ڈائلاگ باکس آئے گا۔ یہ دیکھیں ڈبل کلک، اب دیکھیں بارڈر لائن میں نے کلر چینج کرنا ہے، یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا۔ یہ دیکھیں ڈبل کلک کر کے دیکھیں دوبارہ میں نے پینک کلر کرنا ہے، یہ دیکھو پینک ہو گیا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ آج کا کام سلیکشن کا، ٹیکسٹ سلیکشن یا ٹیکسٹ باکس سلیکشن کا کام ہو گیا۔ سلیکشن کے بعد کاپی پیسٹ کرنا ہے، فونٹ سائز چینج کرنا ہے، فونٹ کلر چینج کرنا ہے، فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے، یا ٹیکسٹ باکس پر بارڈر لگانا ہے، ٹیکسٹ باکس کو ایرو کی سے آگے پیچھے لے جانا ہے، اوپر نیچے، یا کاپی پیسٹ کرنا ہے، کہیں اور لے جانا ہے۔ یہ آج کا کام ہو گیا۔ اگلے ویڈیو تک انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نوٹ فرما چکے ہوں گے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے ہمیشہ قلم کاغذ پاس رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز اور مفید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، LS چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔